کے لوگوں کے دل کے خیالات کو جانتے ہیں۔ اور لکھنے والا اشرف تھانوی ہے۔ لکھنے والا کون ہے اس بات کو؟ اگلی بات کہا، اے میرے مریدو، اس نے ہندوستان سے ملک عراق تک سارا سفر صرف ایک قدم اٹھا کے طے کر لیا ہے۔ سارا سفر صرف، ہاں اب ہم سے کچھ دور اس نے اپنے اس حال کو موقوف کیا صرف میرے ادب و احترام کی خاطر۔ اب عام حالت میں چلتا ہوا آ رہا ہے، ابھی تک مریدوں نے دیکھا نہیں ہے، اب عام حالت میں وہ چلتا ہوا۔ تو اللہ کے ولی کی نگاہ سے عالم میں کوئی چھپا ہوا نہ ہو تو کیا یہ انصاف ہے کہ مصطفیٰ کریم دیوار کے پیچھے نہ جانتے ہوں؟ ارے بے ایمانو، یہ عقیدہ مسلم کا نہیں، جو عقیدہ تم نے گھڑا ہے یہ کسی کافر کا ہو سکتا ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا؟ کہا کہ ہندوستان سے عراق تک کتنی دیر میں سفر طے کیا؟ بھائی ایک قدم اٹھانے میں جتنی دیر لگتی ہے شاید کوئی 1 سے 2 سیکنڈ قدم اٹھایا۔ جب اٹھا رہے تھے ہندوستان میں تھے، جب اٹھا کے رکھا تو عراق میں پہنچ گئے۔ کمال تو ان کا ہے جو ان کے سارے سفر کو دیکھ رہے ہیں، کیوں نہ دیکھے؟ یہ ساری شانیں اسی سے تو مل رہی تھی، یہ آگے لے کے پھر آگے تقسیم۔ فرما اب وہ اتر پڑا ہے صرف میرے ادب و احترام کی غرض سے۔ اب وہ جس طرح بندے چل کے آتے نا عام لوگ، وہ اسی طرح چل کے آ رہا ہے۔ جب آ جاتا ہے، شیخ اشرف علی تھانوی نے لکھا، پھر اپنے مریدوں کو بات پوری کرنے کے لیے اس آنے والے سے پوچھا، کیا تو ہندوستان سے آیا؟ اس نے کہا حضور میں ہندوستان سے ہی آیا ہوں۔ فرمایا کیا تو نے آج کی عصر گھر پڑی تھی؟ عرض کی حضور میں نے عصر گھر ہی پڑی تھی۔ فرمایا کیا تو نے ایک ہی قدم میں ہندوستان سے عراق تک اپنے آپ کو پہنچایا؟ عرض کی حضور میں نے ایسے ہی کیا۔ آگے میرے ادب و احترام کے لیے تو اس طرح چلتا ہوا آیا؟ حضور ایسے ہی کیا۔ فرمایا تو صرف اسی لیے آیا ہے نا، جب تو عصر ہندوستان میں پڑھ رہا تھا تیرے دل میں خیال اٹھا کیوں نہ ہو کہ اپنے شیخ کی زیارت ہی کروں، مریدوں کو پتہ چل جائے جو میں نے کہا وہ حق ہے۔ کہنے لگا حضور میں صرف آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی نیت سے آیا ہوں۔ ہندوستان میں رہنے والے شخص کے دل کے ارادے کو اگر عراق میں کھڑا ہوا اللہ کا ولی جان لیتا ہے تو پھر پورے ورلڈ میں، خواہ وہ زمین ہو، وہ تحت سرا ہو یا تحت سرا سے لے کر عرش اولا سے آگے تک ہو، پھر کوئی ذرا مصطفیٰ سے چھپا ہوا زیارت ہو گئی۔ اشرف علی تھانوی لکھتے، اس نے کہا حضور میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آج کی رات ہمارے گھر ٹھہرنا ہوگا، اتنی دور سے آئے ہو کچھ ٹائم ٹھہرو۔ رات ٹھہر گئے، اگلے دن ہو گیا۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں شیخ نے کہا میرے ساتھ چلو، شیخ نے کہا میرے جنگل کی طرف چل پڑے۔ پھر شیخ نے یوں ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لوگوں غور کرنا، یہ بھی آئے تھے ہم اب بھیج رہے ہیں، یہ خود آئے تھے ہندوستان سے ہم ان کو بھیج رہے ہیں۔ کاندھوں پہ یوں دونوں ہاتھ رکھے۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں شیخ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جب میں نے ہاتھ رکھے وہ ملک عراق میں کھڑا تھا، میں نے یوں ہلکی سی حرکت دی، میں نے جیسے حرکت دی ہندوستان میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ ہندوستان میں وہ اپنے، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامات کا سلسلہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ کریم کا سچا غلام نہ بن جائے۔ پھر وہ جادوگر ہوگا اگر کوئی ایسا کام کرے، مثلا آگ اٹھا لے، منہ میں کھا لے، پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا ہو اور جناب والا آگ کو کھاتا ہوا آ رہا ہو، اگر رسول اللہ کی سنت کے خلاف چلتا ہے یہ جادوگر ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا خادم۔ سعد بن ابی وقاص، یہ بھی شیخ نے لکھا، اشرف علی تھانوی نے لکھا، آپ ایک ملک کو فتح کرنے جا رہے تھے تو جب پہنچے ایک دریا پر کشتیاں مانگی، ظالموں نے کشتیوں کو
اپنے قبضے میں لے لیا کہ کشتیاں نہیں ہوں گی تو دریا پار نہیں کر سکیں گے تو جنگ کیسے کریں گے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا جو میں کہہ رہا ہوں یہ کر ڈالنا, کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہم نے جنگ کرنی ہے. حضور کشتیاں تو ہے نہیں. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, میں اس دریا میں سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو اندر داخل کروں گا, تم میرے پیچھے چلتے آنا, دریا جانے مصطفیٰ کریم کا رب جانے. انہوں نے بھی لکھا اور حدیث میں بھی آیا, حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے کو اندر ڈالا, تمام صحابہ کی فوج نے گھوڑوں کو دریا میں داخل کر دیا. لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی وہ اس طرح سفر کر رہے تھے جس طرح خشکی پہ گھوڑے دھلاتے ہوئے جا رہے ہیں. دریا پار ہو گیا, کسی کو پانی میں کسی طرح کا کوئی نقصان, حتیٰ کہ کپڑے تک کسی کے گیلے نہیں ہوتے. جب ان بےایمانوں نے دیکھا ہوئے ایسی بات ان لوگوں میں ہے, تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے جب ان کو یوں دریا کو عبور کرتے دیکھا, سامان چھوڑ کے وہ بے ایمان کافر بھاگ گئے. انہوں نے کہا جو دریا کو نہیں چھوڑتے وہ ہمیں کب چھوڑیں گے؟ جن کا تسلط, جن کی حکمرانی, جن کے اختیارات دریا پہ چلتے ہیں, کافروں کے دل پہ رب نے اتنا رعب ڈالا, انہوں نے سمجھا یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے, سامان چھوڑ کے نکل گئے. سعد بن ابی وقاص کی اس کرامت کی برکت سے اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرما لی. اور یہ بھی رسول اللہ کے نوکر ہی ہیں, یہ بھی رسول اللہ کے. اگر شریعت کے خلاف چلنے والا ایسا کام کرے وہ کافر ہوگا, بے ایمان ہوگا, جادوگر ہوگا. کرامت تب بنے گی جب سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کریم کی سنت کا پیکر ہوگا. سنت کا کیا ہوگا؟ اگلی بات غور سے سننا. شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اللہ کے ایک ولی تھے, ان کی اور ان کی بیوی کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی. بہت زیادہ کیا تھی؟ محبت تھی. اس شیخ کا ذکر کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں انہوں نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مر جائے گا دوسرا بندہ پھر دنیا میں کسی سے نکاح, کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے جو عورت دنیا میں جس خامند کے نکاح میں فوت ہو جائے, اگر دونوں جنت کو جائیں تو رب قیامت کے دن بھی اس عورت کو اسی شوہر کے لیے بیوی بنا ڈالے گا جو دنیا میں جس کی زوجیت میں فوت ہوگی. ان کی محبت اتنی تھی, یہ چاہتے تھے ہم جنت میں بھی. وعدہ ہو گیا. پہلے اللہ کے ولی کا یعنی شوہر کا انتقال ہو جاتا, بیوی نے گھر بار چھوڑ دیا. بڑی عالی شان خاندان کے یہ لوگ تھے, اس علاقے میں مشہور و معروف خاندان تھا. بیوی اپنے شوہر کی قبر پہ جا کے یعنی اللہ کے ولی کی قبر پہ جا کے, اللہ کے ولی نے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا یہ کپڑا, یعنی کوئی کپڑا تھا جس کو آپ اپنے ساتھ اکثر رکھتے, یہ میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا. یہ میرے ساتھ قبر میں. گھر والوں نے وصیت کو پورا کیا, کپڑا ساتھ رکھا. اللہ جانے کہ اس میں حکمت ایک تو آگے سمجھ آتی ہے, اور کتنی حکمتیں تھی وہ رب جانے یا رب کا یہ نیک بندہ جانے. بیوی قبر پہ بیٹھ گئی. اسی شیخ کے مریدوں میں سے ایک مرید نے ان کے گھر والوں سے اصرار کیا کہ میں اپنے شیخ کی بیوی سے کیا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شیخ کی بیوی کو کہا گیا, بڑا انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے نکاح کی ضرورت, لیکن وہ اس بات سے شرم کر رہی تھی کہ میں اپنا وعدہ ان کو بتاؤں کہ ہمارا تو یہ وعدہ ہوا ہے, ہمارا تو آپس میں یہ وعدہ ہوا ہے. خیر انہوں نے بھی شرم کے مارے نہ بتایا. انہوں نے کہہ کے لا کے ان کا کیا کر دیا, رخصتی نہیں, نکاح. اب رخصتی کا ٹائم ہو گیا, جو دن جو تاریخ مقرر ہوئی اس دن وہ لینے کے لیے آ رہے ہیں, اور ادھر یہ اپنے پہلے شوہر کی قبر کے رو رہی. میں تو وعدہ خلافی کر بیٹھی ہوں لیکن مجبوراً
لیکن گھر والوں کا اصرار ہے، میں کیا کروں، ایک عورت کیا نہیں کر سکتی ہے بیچاری۔ خیر ادھر سے وہ آ جاتے ہیں، ادھر سے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب سننا شیخ اشرف علی تھانوی کی زبانی، دیوبندیوں تمہارا یہ بہت بڑا پیر و مرشد ہے، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں جو باتیں یہ ولیوں کے بارے میں لکھ رہا ہے، خدا را تم نبی کے بارے میں یہ باتیں مان لو تو ہمارا تم سے اختلاف ہی ختم ہو جائے، ہمارا تم سے اختلاف ہی۔ شیخ کی بیوی کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، خواب میں کیا دیکھتی ہیں، شیخ قبر سے تشریف لے آتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا اچھا وعدہ تو نے پورا کیا ہے۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے گھر والوں نے مجبور کیا، میں کیا کرتی، مجھے یہ شرط رکھی گئی نکاح نہیں کرو گی تو خانقاہ سے دور کر دیں گے، میں نے مجبوراً نکاح قبول کر لیا، آپ کی وہ وعدہ والی بات میں نے بتائی نہیں۔ فرمایا اچھا یہ لو کپڑا، اب حکمت سمجھو کیوں ساتھ وصیت کی تھی دفن کرانے کی۔ فرمایا یہ لو کپڑا، میرے گھر والوں کو جا کے کہہ دو میرے شوہر سابقہ نے کہا ہمارا وعدہ ہوا ہے کہ ہم کسی سے نکاح، تم نے کیوں زبردستی میرا نکاح کر دیا۔ فرمایا جب کپڑا دکھاؤ گی تو تیری بات کو سارے مان لیں گے، اس لیے وصیت کی تھی کپڑا رکھ دینا، مستقبل کو دیکھ رہے تھے نا، ضرورت پڑے گی۔ علم غیب اللہ کے ولی بھی رکھتے ہیں سرکار کے توسل سے۔ میرے بھائی غور کرنا، کہتی ہے میری آنکھ کھلتی ہے، میں زارو قطار رو رہی ہوں، میں زارو قطار رو رہی ہوں۔ میں نے روتے روتے یہ حالت کر دی کہ گھر والوں نے پوچھا خیریت تو ہے، آج تو تمہاری رخصتی کا دن ہے۔ کہنے لگی خیریت ہوتی تو میں روتی ہی کیوں۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، یا اللہ تو جانتا ہے میں مجبور تھی، یا اللہ تو جانتا ہے میں، پھر شیخ سے معافی طلب کی، تو بھی جانتا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں مجبور تھی۔ پھر جب گھر والوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے، کہا یہ دیکھو تمہارے بیٹے کا کپڑا، اس کی والدہ کو کہا یہ جو آپ نے قبر میں دفن کیا تھا آج مجھے دے گئے، میں مجبوراً بتا رہی ہوں، ان کا اور میرا آپس میں وعدہ تھا ہم میں سے جو بھی پہلے مرے گا دوسرا کسی سے نکاح، وعدے کی وجہ سے میں رو رہی تھی، میں پریشان تھی، اونگ آ گئی تو شیخ میری خواب میں تشریف لاتے ہیں، یہ کپڑا دیا اور کہا اچھا وعدہ تو نے وفا کیا ہے، امی کو دینا اور پوری بات بتا دینا۔ جب امی کو دیا تو گھر والے بھی رونا شروع ہو گئے۔ پھر شیخ کے مرید تک بات پہنچی تو شیخ کا مرید کہنے لگا میں ان کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی اس بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اپنی اس بیوی کو رخصتی سے پہلے پہلے۔ میرے بھائی یہ ساری گفتگو کس نے کی ہے؟ شیخ اشرف علی۔ اگر قبر والے ہوتے ہی مٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اگر قبر والوں کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر قبر والے کسی کی مشکل کشائی کر ہی نہیں سکتے، تو ہم پوچھتے ہیں اس بات کو پھر اشرف علی تھانوی نے کیوں لکھا ہے، جس سے یہ تین اور چوتھا مسئلہ علم غیب کا ثابت ہو رہا ہے۔ آخر جو لکھا ہے ایک ولی کے لیے لکھا ہے، تم ایک ولی کے لیے یہ ساری باتیں مانو تو تم توحید پرست، ہم سرکار مدینہ کے لیے یہ عقائد رکھیں تو ہم کس طرح مشرک بن سکتے ہیں؟ ہمیں انہیں عقائد کی بنا پہ ہی مشرک کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم مشرک نہیں، ہمارے جیسا توحید پرست تو پورے ورلڈ میں کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اہل سنت، خواہ وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حقیقی اسلام پہ چلنے والے مسلک کا نام اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ خواہ وہ چاروں میں سے کسی امام کی اقتدا کرتا ہو، چاروں میں سے کسی امام کی، باتیں بہت ساری ہیں لیکن اپنے عقائد کو ثابت کرنے کی غرض سے اور ان کی اصلاح کی غرض سے جو ہم نے گفتگو کی، امید قوی ہے سننے والے کا دل و دماغ ضرور روشن ہوگا کہ یار جب اشرف علی تھانوی نے یہ ساری باتیں، جہاں غیب بھی ہے، مشکل کشائی بھی ہے، قبر کی حیات بھی ہے، پورے ورلڈ میں تصرف بھی ہے۔ اور ایک بات شیخ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ایسے تھے جو ایک ہی وقت میں مختلف
30 شہروں میں، کتنے شہروں میں جا کے لوگوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے. وقت ایک ہی ہے. تصرفات نے ایک بات آخر میں عرض کر دی، ایک ہی وقت میں اللہ کا ولی اشرف تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا، ایک ہی وقت میں کتنے شہروں میں؟ 30 شہروں میں. اپنے 30 مثالی جسموں کے ساتھ وہاں تک پہنچایا اپنے آپ کو، لوگوں کو دین کا درس عطا فرمایا، لوگوں کو دین کا. تو جب ولیوں کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء والمرسلین کی شان کے کیا کہنے. تو یہ ساری باتیں تم ولیوں کے لیے ثابت کر رہے ہو. اہل سنت ولی کے لیے مانتے ہیں لیکن سرکار کے توسل سے، سرکار کے وسیلہ اور جلیلہ سے مانتے ہیں. اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ ولی کی کرامت حقیقت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ اپنی امت میں تشریف فرما ہے. رسول اللہ اپنی امت میں تشریف. یہ جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اللہ کا ولی جو بھی کرامت دکھاتا ہے وہ فیض سارا مصطفیٰ کریم کا ہوتا ہے. سرکار سے لے کے آگے تقسیم کرتے ہیں، سرکار سے لے کے آگے. ہم دعا گو ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے عقائد پہ استقامت عطا فرمائے، اور جن کی اصلاح کی غرض سے ہم نے کلام کیا پچھلے جمعہ بھی آج بھی کرامات اولیاء کے عنوان سے، اللہ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.